بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کسی بھائی نے آیت ولایت کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ولایت جو ہے یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک عمومی آیت ہے۔ اس حوالے سے گزارش، یہ آیت ولایت جو ہے نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے والوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور حالت رکوع میں جب ہوتے ہیں، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ یتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو اہل سنت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اہل سنت کی متعدد تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ساری تفاسیر کا ذکر تو ممکن نہیں ہوتا، بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے میسج، تو لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ میں نے صرف ایک تفسیر کو چوز کیا ہے، وہ ہے تفسیر در منصور، جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، اور جنہیں اہل سنت امام المصنفین کہتے ہیں، اور جنہوں نے کوئی 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ہر کتاب جو ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کی جو سب سے عظیم کتاب مانی جاتی ہے وہ یہی تفسیر در منصور ہے۔ یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے نزدیک بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، اس لیے دونوں نے اس کا الگ الگ ترجمہ بھی کر رکھا ہے۔ اس تفسیر میں، تفسیر در منصور میں، علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے اس آیت کے حوالے سے، آیت ولایت یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے جو تفسیر لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے 3 صفحوں کے اوپر متعدد روایات لکھی ہیں، اور ساری روایات علی علیہ السلام کی حق میں جا رہی ہیں۔ پہلی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ امام خطیب نے متفق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنی انگوٹھی صدقہ کی جب کہ آپ رکوع کی حالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل سے پوچھا، تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اس رکوع کرنے والے نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں کہتا ہے کہ امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابو الشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ تیسری روایت میں کہتا ہے کہ امام طبرانی نے اوسط میں، اور ابن مردویہ نے حضرت عمار ابن یاسر سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے پاس سائل آ کر کھڑا ہو گیا جب کہ آپ نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے انگوٹھی اتاری اور سائل کو دے دی۔ وہ سائل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اپنے صحابہ پر پڑھی، پھر کہا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اب اس نے ولی کا ترجمہ یہاں پر دوست کیا ہے، حالانکہ جس کا ترجمہ ہے جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ عربی متن میں لفظ ولی آیا ہوا ہے۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنا دشمن رکھ۔ امام ابو الشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے گھر میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی سجدہ۔ کیا دیکھا کہ ایک سائل ہے، پوچھا، اے سائل، کیا تجھے کسی نے کوئی چیز عطا کی ہے؟ اس نے عرض کی، کسی نے بھی نہیں مگر اس رکوع کرنے والے نے۔ اشارہ حضرت علی کی طرف کیا، انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام ابن ابی حاتم، ابو الشیخ اور ابن عساکر نے حضرت مسلم بن کہیل سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں صدقہ کی۔
امام ابن جریر نے حضرت مجاہد سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی، آپ نے حالت رکوع میں صدقہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہے، آگے بھی روایتیں ہیں، یہ ساری میں پیج آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں، آپ ساری روایتیں پڑھ لیں، میں سب کو نہیں پڑھ کے سنا رہا کہ طوالت کا باعث نہ ہو۔ اس آیت میں 3 ولی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، ان میں جو ایمان لے آئے ہیں ان میں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا، جو اہل سنت کی طرف سے 2 اعتراضات آتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے، تو یہ آیت کسی ایک کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ کسی ایک کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ گو کہ میں نے اتنی ساری روایات پیش کر دی ہیں، اس کے باوجود ہم اس اعتراض کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، الذین، جو دوبارہ الذین آیا نا، یہ پھر مخصوص کر رہا ہے، اس میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پھر ان میں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں پر تخصیص ہو گئی ہے، لہٰذا یہ آیت اب شروع، یہ جو والذین آمنوا بے شک جمع کا صیغہ ہے، نو ڈاؤٹ، صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن الذین یقیمون سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب کسی فرد واحد کے بارے میں یا کسی مخصوص شخص کے بارے میں ہے۔ دوسری بات جو اسی اعتراض کے حوالے سے ہم جواب دیتے ہوئے کہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر جمع کا صیغہ ہے، مان لیتے ہیں ہم جمع کا صیغہ ہے، تو کیا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ اگر دی ہے تو وہ دکھا دے، ہمیں کسی مستند حدیث سے دکھا دے، ہمیں ثابت کر دیں کہ جی فلاں 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 نے بھی زکوٰۃ دے رکھی ہے، اور جمع کا صیغہ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو 3 یا 3 سے زیادہ تو دکھانے پڑیں گے، تبھی جا کر جمع کا صیغہ پورا ہوگا۔ تو آپ دکھا دیں اپنی مستند کتابوں سے کہ جی کسی اور نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک اور اعتراض جو اس میں کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ اب نئے لوگ جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ بھی بدلنے لگے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی وہم راکعون سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس ترجمے کو اس طرح مان لیں جس طرح کہ آج کل کے ناسبی، خارجی، دیوبندی، وہابی مولوی کرنے لگے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کوئی اور عبادت ہے، زکوٰۃ کوئی اور عبادت ہے، اور رکوع کوئی اور عبادت ہے۔ یہ 3 عبادتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3 مخصوص ہوں گی، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں۔ گویا رکوع نماز کا حصہ نہیں ہے، رکوع الگ ہو گئی ہے نماز سے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا پھر کہ 3 الگ الگ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے ولی ہوں گے کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، رکعت بھی دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں، یعنی نماز ایک الگ عبادت ہو گئی ہے، زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہو گئی ہے، اور رکوع ایک الگ عبادت ہو گئی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ رکوع جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، تو جب نماز کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع اس میں شامل ہو گیا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کو یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ قیام بھی کرتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ تشہد بھی کرتے ہیں، یہ پوری جتنے بھی سٹیپس ہیں نماز کے، ان سب کا ذکر کرتا۔ یہ صرف رکوع کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں یہاں پر کوئی تخصیص ہے، کوئی خاص بات ہے رکوع میں جس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ خاص بات یہی ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں،
وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور جتنی بھی روایات میں نے پیش کی ہیں، یہ تمام روایات اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ وہابی، ناسبی، خارجی جتنا بھی مرضی زور لگا لے، اس کو علی علیہ السلام سے نہیں ہٹا سکتے وہ۔ یہ علی علیہ السلام کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔